بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام قابل قدر بزرگان محترم عزیز دوست و ساتھیوں دنیا جب سے بنی ہے اول ہی سے حق اور باطل سچ اور جھوٹ خیر اور شر اچھائی اور برائی ان دونوں کے درمیان میں صف آرائی رہی ہیں جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل کا ہونا طے ہے اور ضروری بھی ہے جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے جہاں سچ ہوتا ہے وہاں جھوٹ کی ہوا بھی چلتی ہے جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائیوں کا سلسلہ بھی زور و شوروں پر چلنے لگتا ہے لیکن ایک بات حقیقت ہے اٹل ہے اور یہ سچ ہے کہ حق حق ہے باطل باطل ہے حق ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے اور باطل چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں چند سالوں میں اس کا چراغ بجھ جاتا ہے باطل ہمیشہ
حق کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، حق کو جھوٹا سمجھنے لگتا ہے، چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن حق کا بول بالا اور حق کا ڈنکا بجنے لگتا ہے تو پھر باطل دم دبا کر وہاں سے بھاگتا نہیں صرف بلکہ دفن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا اور نہیں رہے گا بھی۔ اور یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ باطل کو ہمیشہ اللہ نے غالب نہیں رکھتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا، 15ویں پارے کے اندر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے نبی جی آپ فرما دیجئے اب حق آ گیا ہے، حق کا بول بالا ہو گیا ہے، اب باطل وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بس باطل مٹنا ہی ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ہی اور آتا ہی مٹنے کے لیے۔ دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ فرما رہے ہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حق آ گیا ہے، باطل کو ڈھونڈتا بستر لپٹ کر جانا ہے، اور حق ہمیشہ کے لیے اپنا قیام اور اپنا مقام بنایا ہے اور بنائے گا اور بناتا رہے گا۔ لیکن باطل کی جو جھونپڑی ہے وہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ دیکھیں ہیں مکڑی کا جال، دیکھیں ہیں کونوں میں اس طرف مکڑی کا جالا لگا رہتا۔ مکڑی کا جالا کتنی طاقتور رہتا ہے نا، بہت مضبوط رہتا ہے، بڑی طاقت اس کے اندر رہتی ہے۔ لوگ اس کو جو ہے پھوڑا پچاسی لے کر پھوڑیں گے تو بھی وہ نہیں ہٹے گا، نہیں پھوٹے گا، ہے نا یہ سب؟ ارے ہے تو ہے بولو، نہیں تو نہیں بولو، ہاں یا نا؟ مکڑی کا جالا طاقتور ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ کمزور ہوتا ہے۔ سچ ہے؟ یقین ہے؟ اب جب ہم مکڑی کے جالے کو سمجھ گئے تو حق اور باطل کو آسان سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا یقین مکڑی کے جالے پر ہم کو ہے کہ وہ کمزور تھا، ہے، رہے گا، تو یہ یقین مانو کہ باطل کمزور تھا، ہے اور نہیں رہے گا۔ باطل کمزور تھا، ہے اور آگے رہے گا، کمزور نہیں، اس کی نام و نشان نہیں رہے گا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں رہے گا، وہ تو ختم ہونا ہے۔ ایک گھر بناتے ہیں ہم لوگ، مکان کی تعمیر کرتے ہیں، تو گھر جب بن گیا تو گھر پہلے سے ہی صفائی ہوتا ہے یا بعد میں صاف کرنا پڑتا ہے؟ بولیے۔ گھر کی پلاسٹنگ ہو گئی، سیمنٹ کا کام ہو گیا، سارا کام پینٹنگ کا سارا ہو گیا، تو اب نیکسٹ کام کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ گھر کے اندر گندگی، کچرا، کیوڑا کی صفائی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو گھر بن کر ماشاءاللہ تیار ہوا، اب یہ ہمارے پاکیزہ گھر میں یہ کچرے کی کیا ضرورت؟ کچرے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کچرا رہے گا تو ہمارے گھر کے لیے کیا بنے گا؟ گندگی اور ایک ریمارک کا اور ایک جو ہے ناپاکی کا ایک ثبوت بنے گا۔ اس لیے پہلے کچرے کو صاف کرو، کچرے کو جھاڑو کے ذریعے سے صاف کر کے اٹھا کر کچرے کے ٹوٹی میں پھینک کر آتے ہیں۔ تو یہ جو کچرا ہم جو صاف کرتے ہیں یہ باطل ہے، کچرے سے بھی بدتر ہے باطل،
مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے باطل، جبکہ حق اللہ فرما رہے ہیں وَقُلْ، اے نبی جی آپ فرماؤ، ایسے نہیں، کمزور نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر فرماؤ، دو ٹوک فرماؤ، ہمت کے ساتھ بتا دو، یقین کے ساتھ بتا دو، جاء الحق، حق آیا ہے، ذہب الباطل، اب باطل دم دبا کر بھاگنا ہے۔ یہاں پر باطل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں پر پہلوان آ چکا ہے، اب طاقتور آ چکا ہے، تیرے کمزور کی کیا ضرورت، یہاں بچن لے کر دھکا دے کر اس کو بھگائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تاریخ یہی گواہی دیتی ہے، باطل شروع سے ہے، حق بھی شروع سے ہے۔ آپ جب باطل پرستوں کا انجام دنیا میں دیکھیں گے، ایک ایک چیز کا، ایک ایک باطل کا معائنہ کریں گے، ریسرچ کریں گے کہ جو باطل حق کے سامنے ٹکر لینے کی کوشش کی، حق کے مقابلے میں آ کر حق کو بدنام کرنے، حق کو ختم کرنے، حق والوں کے پیچھے پلاننگ، سازشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دینے کی جو حتی الامکان آخری درجے تک جو کوشش کیا، رزلٹ، نتیجہ، انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، اس کے اوپر ہم غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ باطل ہمیشہ سے ہے لیکن ہمیشہ رہے گا نہیں، حق اول سے ہے اور رہے گا بھی قیامت کی صبح تک۔ حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہ سب سے پہلے انسان ہیں اور حق گو ہیں، حق پرست ہیں۔ انسانیت میں سب سے پہلے حق پرست انسان کون؟ حضرت ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ السلام۔ لیکن آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ ابلیس، شیطان تھا نہیں تھا؟ کتنا مضبوط تھا، کتنی طاقت کے ساتھ لگا ہوا تھا، شروع سے ہی حق پرست انسان کے مقابلے میں شیطان۔ یہاں تک کوشش اس کی تھی کہ آدم کسی بھی طریقے سے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے حکم کو توڑ چھوڑ کر میرے فہرست پہ آ جائے، میرے لائن میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہ کوشش تھی اس کی، کوشش کرتا رہا، محنت باقی تھی، محنت چلتی رہی، لیکن آخر کار ایک دن اس کی محنت پر پورا پانی گر گیا۔ کب؟ تب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور آپ سرخرو ہوئے اللہ کے درمیان میں، اللہ کے دربار میں وہ تائب ہو کر پاک و صاف ہو گئے اپنے خطا سے، اپنے بھول، اپنی غلطی سے۔ تو وہاں پر شیطان ناکام ہوا، فیل ہو گیا، اس کا رزلٹ کوئی سننا نکلا، 1 پوائنٹ بھی نہیں نکلا، 0 پوائنٹ بھی نہیں نکلا۔ اب تب دیکھیے جب حق غالب آتا ہے نا، حق اوپر چڑھتا ہے اور حق کا بول بالا ہوتا ہے، حق کے سامنے باطل اور شیطان یہ دونوں ہار جاتے ہیں، ان کی ہار ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان اور یہ باطل دونوں حق والوں کے پیچھے کیسے لگ جاتے ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کی دنیا کے جو حکمران اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہر چیز کر گزر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سادے طریقے سے آسان انداز میں سمجھ میں آ جائے گا کہ باطل کی طاقت کیا ہے اور کتنی ہے، حق کی طاقت کیا ہے اور کتنی مضبوط ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی تو شیطان فیل ہوا، ناکام ہوا، باطل ختم، حق زندہ تھا، زندہ رہے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام، شیش علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام. آپ قرآن کے اندر سورہ ہود ایک سورہ ہے 12ویں پارے کے اندر، اس سورے کو آپ اٹھا کر پڑھیں گے، ایک ایک نبی کا، ایک ایک پیغمبر کا واقعہ آپ پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا، شیش علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ تمام انبیاء جتنے بھی اللہ نے قرآن میں نام لیا، نبی نے احادیث میں نام لیا، کتابوں میں انبیاء کے نام آتے ہیں، ہر نبی اللہ کی طرف سے حق پرست تھے، اور حق پرستی اور توحید پرستی کی دعوت باطل کے ایوانوں میں ڈنکے کی چوٹ پر اور دلیرانہ انداز میں نڈر ہو کر حق پرست جماعت کی مضبوط طاقت بن کر توحید کا پرچم ایوانوں میں باطل کے لہراتے تھے اور اس کا وہاں پر چرچا کرتے تھے، حق کی بات کرتے تھے. اور حق کی بات کرنے میں ذرہ برابر بھی تردد، ڈر، کوئی بزدلی ان کے اندر نہیں تھی اور نہیں رہے گی بھی. اللہ انبیاء کو بچاتا ہے ان چیزوں سے. تو جتنے بھی انبیاء یہ حق پرست بن کر آئے، باطل کے ایوانوں میں گھس کر ڈنکے کی چوٹ پر حق کی بات رکھی، توحید کی بات رکھی، ربوبیت کی بات رکھی، ایک اللہ کی بات رکھی. تو کیا ہوا؟ یہی باطل الٹا پلٹ کر انبیاء کے پیچھے لگ گئے اور طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی ممکن کوشش ان کی جو تھی وہ سب کچھ کر گزرے. مارنا تھا مارے، گالی دینا تھا گالی بھی دے دی، دھکے دینا تھا دھکے بھی دے دیے، یہاں تک کہ گاؤں چھوڑ کر در سے بدر کر کے ان کو ہجرت کرنے پر انبیاء کو مجبور کیا باطل نے. یہ بھی کر گزرے. انبیاء ہجرت کر کے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنے گھر کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کر دوسرے جگہ پر جا کر محنت کرنا پڑا. اتنا سب کرنے کے باوجود آخر باطل کا انجام ہوا کیا؟ باطل کا آخر رزلٹ کیا نکلا؟ چھوٹی سی سادی سی بات جو آپ ہر جگہ سنے ہیں. ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آپ لے لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کس گھرانے میں پیدا ہوئے؟ باپ خود باطل پرست تھا، بت پرست تھا، بت تراش تھا. باطل پرست چھوڑ کر بت کو بنانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ. ایسے باطل گھرانوں میں اللہ نے ابراہیم کی پیدائش کا فیصلہ فرمایا. باطلوں کے گھروں میں، بت پرستوں کے گھروں میں، بت شکروں کے گھروں میں، جن کی تجارت، جن کا ذریعہ معاش، جن کا بیپار بھی خود بت پرستی تھا، ایسے گھرانوں میں اللہ نے ایک نبی کی پیدائش کا فیصلہ فرما رہا ہے. پیدا ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. والدہ محترمہ چھپ چھپ کر حمل میں تھی، کیونکہ آرڈر تھا. کاہن نجوم پہلے سے بادشاہ وقت کو بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، جیسا کہ فرعون کے کاہن نجوم نے بتایا تھا کہ دیکھ فرعون، تیری گردن بہت اونچی ہو رہی ہے، تیری طاقت بڑی ہے لیکن غلط استعمال کر رہا ہے، تو خدا کا بندہ ہے لیکن دعویٰ تو خود خدائی کا کر رہا ہے. ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تیرے بادشاہت میں، تیری رعایا میں ایک بچہ جنم لے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہوگا، تیرے ایوان میں آ کر تیرے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر للکارے گا اور توحید کا جو ہے پرچم کو تیرے آگے لہرائے گا. توحید کی بات دو کرے گا، تیری طاقت کو،
تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو مسمار کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو جیسے ہی یہ بات کان میں پڑی فرعون کی، تو فرعون کیا کیا معلوم؟ پورے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، مردوں کو الگ جمع کیا، عورتوں کو الگ جمع کیا، اور ایک حکم صادر کیا، ایک بل پاس کیا پارلیمنٹ میں، جیسا کہ آج کے کم وقت حکمران بیٹھ کر گوبر کھا کر پیشاب پینے والی قوم جیسے انسانیت کے خلاف بلوں کو پاس کرتی ہے نا، اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنے بلوں کو پاس کر رہی ہے۔ یہ نادان لوگ بھول گئے ہیں خدا کے اس لاٹھی کو، جو لاٹھی بغیر آواز کے فرعون کے سر پر پڑی تھی، آج تک بھی اس لاٹھی کا اثر اس کے سر سے ختم نہیں ہوا۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں خدا کی طاقت کو، خدا کی قدرت کو۔ فرعون بھی ناحق پارلیمنٹ میں لوگوں کو بلایا اور جمع کر کے بولا، دیکھو مجھے ڈر ہے، خوف ہے، اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے، کسی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ میری سلطنت کو للکارے گا، میری طاقت کو ختم کرے گا، میری خدائی کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے میں ایک حکم صادر کر رہا ہوں، ایک بل پاس کر رہا ہوں۔ دستخط کر کے کہہ دیا مردوں کی طرف منہ کر کے کہ کوئی مرد اپنے بیویوں کے قریب نہیں جانا، ہم بستری نہیں کرنا، مباشرت والا عمل نہیں کرنا۔ کوئی کرے گا یا تو اس کو کوڑے لگیں گے یا نہیں تو اس کو زمین سے صفایا کر دیا جائے گا۔ اب کس کی طاقت؟ سب دم دبا کر بھاگے، جی حضور پناہ، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ہم بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، بچے پیدا نہیں کریں گے۔ اور عورتوں کو بھی حکم لگایا کہ تم کسی اپنے شوہر مرد کے پاس نہیں جانا۔ ایک بل فرسٹ۔ دوسری بل یہ پاس کیا کہ جو عورت حمل سے ہے، جو عورت حمل سے ہے، حاملہ ہے، اپنے سپاہیوں کو، اپنے ماتحت میں کام کرنے والے لٹوروں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو لگا دیا کہ ڈھونڈ کر ایسے گھروں میں جاؤ جس گھر میں بھی جو عورت حاملہ نظر آئے، حمل سے نظر آئے، ان کے پیٹ کو چاک کرو، کاٹ کر بچے کو قتل کرو۔ جہاں بھی مرد بچہ نظر آئے گا، ہر مرد بچے کو قتل کر کے پھینک دو۔ یہ دوسری بل پارلیمنٹ میں پاس ہوئی، فرعون کی پارلیمنٹ میں۔ کتنے بچوں کو قتل کرا معلوم؟ کتنے؟ 4,80,000 پر 3,000 بچوں کو قتل کرایا۔ کتنے؟ 4,80,000 پر 3,000۔ اللہ اکبر۔ دمادم فٹافٹ بل پاس کیا۔ بل یوں پاس ہوئی، آج ہے نا ہجڑوں کی سرکار، نامردوں کی سرکار، فٹافٹ بل پاس کر دیا، مسلمانوں کے گھروں پر، مظلوموں کے گھروں پر بلڈوزر چلانا شروع کر دیا۔ یہ نامردوں کی سرکار ہے، مردوں کی سرکار نہیں۔ مرد مرد ہوتا ہے، نامرد نامرد ہی ہوتا ہے۔ نامرد نامردی کے کام کرتا ہے، مرد کے کام کبھی اس کے ہاتھ سے ہوتے بھی نہیں۔ اس کا چلنا بھی نامرد، اس کا بولنا بھی نامرد، اس کا ہاتھ ہلانا بھی نامرد، اس کے آنکھوں سے دیکھنا بھی نامردی۔ یہ ساری چیزیں نامردی کی علامت ہے۔ مرد ایسا کبھی نہیں کرتا، مرد تو مرد کی طاقت دکھاتا ہے۔ آج فرعون جیسے بل پاس کر کے 4,80,000 پر 3,000 مرد بچوں کو قتل کرایا، گھروں میں گھس کر حاملہ عورتوں کے پیٹوں پر چاقو چلا کر بچے کو نکال کر، بچے کو ایک وار کرتا تو 2 ٹکڑے بچہ ہوتا، اس کو لے جا کر کہیں سمندر میں پھینکتے یا تو زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر دبا دیتے۔ 1 نہیں، 2 نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 1,000 نہیں، 4,00,000 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا فرعون۔ کیا واسطے؟ دیکھیے ہم، ایک کاہن، ایک جادوگر اس کو یہ پیشن گوئی دیتی
کہ تیرے سلطنت میں تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت میں آ کر للکارے گا. ابھی وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, ابھی کب کی پیدا ہوتا سو, ابھی تصور نہیں, خیال نہیں, خطرہ نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں بنا. یہ باطل دیکھیے لرز گیا, کانپ گیا, ڈر گیا. اب ڈر ہے تو نہ یہ کام کرتا, نامرد ہے تو نہ یہ کام کرتا, مرد رہتا تو مقابلے کے لیے آتا, آجا کون ہے دیکھ لیں گے, تو کی میں کی آیت خیر. چلے گا سینہ, چلے گا ہاتھ, ٹوٹے گا سینہ کسی کا, ٹوٹے گا ہاتھ کسی کا. دیکھنا تو مرد مرد سے لڑتا ہے. یہ نامرد بن کر جو ہے 4 لاکھ بچوں کو ختم کرایا. ایک موسیٰ کے ڈر سے فرعون نے 4 لاکھ مرد بچوں کو قتل کرایا. ارے یہ باطل ہے, یہ بھوسا ہے, ہوا کا جھونکا ہے, پھونکنے کی بھی ضرورت نہیں. خدا کی ہوا کا 1 انچ ہوا کا دھوکہ ہی آیا, یہ ہل کر نیچے گرے گا. یہ عمارت کھوکھلی ہے, یہ عمارت مضبوط نہیں ہے باطل کی. حق حق ہے, حق مضبوط ہے. تم ہوا کیا, طوفان بھی آئے, طوفان بھی ٹکر آنے لگے, حق اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ جمع ہے اور تھمے گا اور جمع رہے گا. باطل دم دبا کر وہاں سے بھاگے گا, جیسا کہ فرعون کے دل میں باطلیت کی لرزائیت بڑھ گئی. لیکن مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انہیں 4 لاکھ کیا 4 کروڑ کو ختم کرا تھے بھی کیا, اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا. اے فرعون سن, تو 4 لاکھ نہیں 4 کروڑ کو ختم کر دے, قتل کر دے. فیصلہ تیرے رب کا اور دنیا کے رب کا, انسانوں کا, جنوں کا, پرندوں کا, چرندوں کا, حیوانوں, ہر چیز کا رب خدا کا فیصلہ ہے کہ تو 4 کروڑ بھی قتل کروا لے. موسیٰ تیرے گھر میں تیری کوکھ میں جنم لے گا, پیدا بھی ہوگا, بڑا بھی ہوگا, تیرے ہاتھ سے دودھ پیے گا اور تو اس کے پرورش کا انتظام کرے گا, تو خود اس کو بڑا کرے گا. تیرے گھر میں وہ پلے گا, پلے گا, بڑھے گا اور وہیں سے توحید کا پرچم لہرائے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہوا نہیں سچ. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے, پانی میں بہا دیا, صندوق میں رکھ کر, ڈر کے مارے کہ کہیں معلوم ہو گیا تو آ کر قتل نہ کر دے. فرعون کے سپاہی فوجی کر دیے. بہرحال لمبا واقعہ ہے. آخر صندوق پہنچا فرعون کے محل کے سامنے جو ندی تھی, وہاں سے فرعون کی ملکہ جو تھی وہ اس ندی کے نالے کے کنارے پانی کے لیے آئی ہوئی تھی. دیکھا کہ صندوق ہے, شک ہوا کہ صندوق کس کا ہے, کیسے آیا, کہاں سے آیا. تو پتا چلا, دیکھنا, اس کے بعد تحقیق, ریسرچ, CBI انکوائری جانکاری کرنے لگے تو پتا چلا کہ اس کے اندر خوبصورت 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ صندوق میں ہے. سمجھ گئی کہ کوئی ماں میرے فرعون کے ڈر کے مارے یہ کام کی ہے. اب بہرحال جو ہوا وہ ہوا. موسیٰ پھر فرعون کے گھر میں چلے, وہیں دودھ پیے. موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا, وہیں پر دودھ پلانے کا انتظام کیا گیا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی مرد بچہ پیدا ہو تو اس کو ختم کر دو, قتل کر دو. کیوں نہ کاہنوں, نجوموں نے, جادوگروں نے نمرود کو یہ بتایا تھا کہ دیکھ ایک بچہ پیدا ہوگا, بڑا خطرناک ہوگا, تیرے ایوان میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیری آنکھ میں آنکھ ملا کر تیری خدائی کا انکار کرے گا, ایک خدا کی جو ہے بات وہ کرے گا. اب ڈر گیا. ڈرتے ہیں. باطل ہمیشہ ڈر کے درمیان میں ہی پلتا ہے. باطل کی پیدائش ہی ڈر میں ہوتی ہے, بزدل ہوتا ہے. اور باطل کو یقین ہوتا ہے کہ میں ہارنے والا ہوں, جیتنے والا نہیں ہوں. جب ہار معلوم ہو گئی تو سزا مقرر کی ابراہیم علیہ السلام کو. ہار معلوم ہو گئی
وہ میلے میں جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا، جس کو آج کے زمانے میں وہ تہوار عید کی شکل میں مناتے ہیں، جنگل و بیابان میں جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں، لڈو لے کر جاتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس وقت جو احساس تھا تو پورے گاؤں والے اس میلے میں جانا ضروری تھا، جانا ضروری بھی ہے، ایک آدمی بھی نہیں چھوٹنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا گھر تو لیڈر، بت پرستوں کے لیڈر ابراہیم علیہ السلام کے بابا سردار تھے، سارے بتوں کے تجارت تاجر ابراہیم علیہ السلام کے بابا کے پاس آنا، بت لے کے جانا، بیچنا، اپنے پیٹ کی روزی کمانا، کھانا۔ تو پورے گاؤں والے مل کر آئے آزر کے پاس، دیکھو میلہ ہے، چلنا ہے۔ تو پورے گاؤں والے چل رہے ہیں، تو گاؤں والے باپ آزر سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ باپ نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے ابراہیم بھی آئے گا۔ تو باپ نے کہا کہ ابراہیم بیٹا چل ہمارے ساتھ، میلے میں چلنا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، تو اصرار کرے، بھگائے، منائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فقال انی سقیم، نہیں ابا جان میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اب جب لوگوں نے سنا کہ ابراہیم فقال انی سقیم کا لفظ استعمال کیے کہ میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا، تو کہا کہ اس میلے کا ایک شرط تھی کہ ہر آدمی اس کے اندر جا سکتا، لیکن بیمار آدمی نہیں جانا۔ واستو کے حساب سے بیمار آدمی اس میلے میں، اس عید میں نہیں جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو سارے لوگوں نے اور ان کے بابا نے کہا کہ تو بیمار ہے تو ٹھیک ہے، تو یہی ہو، ہم سب جائیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بابا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذمہ داری لگا کر گئے، ایک ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری؟ ایک حویلی تھی، بڑی سے حویلی تھی، بڑی بڑی چٹانوں کی اٹھائی ہوئی دیواریں تھی، اور اس کے اندر بڑے بڑے بت بنا کر وہاں پر رکھ دیے تھے، بڑے بڑے بت، یہ ہتھی سے بڑے بڑے بت، چوڑے بڑے بڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد بزرگوار نے کہا کہ بیٹا تو بیمار ہے، میلے میں نہیں آ سکتا، لیکن ایک کام تو کر کہ تو ہمارے اس شاہی بت خانے کی تھوڑا نگرانی کر لینا، رکھوالی کر لینا، ہمارے شاہی بت خانے کی رکھوالی کر لینا، کچھ نگرانی کر لینا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دیکھ بھال، واچمین، کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی آ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ بتوں کو خدا کہہ رہے ہیں اور پھر یقین بھی ہے کہ بتوں کو کوئی نقصان پہنچائے گا، ارے خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ بہرحال اس کی نگرانی رکھ کر وہ میلے میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہوا۔ اس کے بعد نمرود اور ابراہیم کے درمیان میں مناظرہ، مباحثہ ہوا۔ اس کے بعد نمرود کیسے ہار گیا، ابراہیم کی جیت کیسی ہوئی، گویا کہ یہ ابراہیم کی نہیں بلکہ حق کی جیت، گویا کہ نمرود ہارا اور باطل کبھی بھی ہارنے والا ہے۔ اس کے بعد نمرود کیا پلاننگ بنایا، اس کے بعد کیا سزا مقرر فرمائی، انشاءاللہ اگلی جمعہ ہم اس مواد کو لے کر آئیں گے۔ تو بس یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کے اندر حق کے مقابلے میں باطل سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن حق والا کبھی خدا کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل میں نہیں بٹھاتا اور نہیں بٹھانا بھی۔ باطل کا مقابلہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنا ہے، چاہے جان چلی جائے۔ کیوں؟ جان حق کے راستے میں نہیں گئی تو پھر کیا؟ بیوی کو پالتے پالتے مرو گے، بچوں کو پالتے پالتے مرو گے، دکان مکان تجارت کاروبار کرتے کرتے مرو گے، وہ تو اچانک کی موت ہے۔ حق کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے باطل سے ٹکر لے کر، مقابلہ لے کر، حق کے پرچم کو اونچا کر کے باطل کو نیچا کر کے تمہاری جان کو درمیان میں نچھاور کرو، یہ شہادت کی موت ہوگی۔ بزدل نہ بنو، نڈر بنو، لیڈر بنو اور ہمت والا بنو۔ ابراہیم جیسی شجاعت پیدا کرو، موسیٰ جیسی بہادری پیدا کرو، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ثقافت پیدا کرو، انبیاء علیہ السلام جیسی ہمت، جذبہ، شوق پیدا کرو باطل کے سامنے جو ہے حق کو غالب لانے کے لیے۔
کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر